بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان نے انڈیا سے کس چیز کی شدید مذمت کی ہے؟ طالبان کے مایوس کن رویے کے باوجود امریکہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اب امریکی گورنر بھی تائیوان کیا لینے گیا ہے؟ امریکہ کو ایران کے ساتھ معاہدے سے ملیشیاؤں کو کتنے ارب ڈالر ملیں گے؟ انڈیا نے اپنے فضائیہ کے 3 افسران کو کیوں برطرف کیا؟ عمران خان اپنے بیان پر معافی نہیں مانگیں گے، تحریک انصاف۔ جب اوورسیز پاکستانیوں کے 30 ارب ایک مشین کے ذریعے بھیجے جا سکتے ہیں تو ووٹ کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ۔ اب الیکٹرانک یا برقی کچرے سے سونا نکالنا کیسے ممکن ہوا؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان نے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک اور عہدیدار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان بی جے پی رکن راجہ سنگھ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انتہائی اشتعال انگیز اور توہین آمیز ریمارک کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اس گھناؤنے واقعہ پر بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کی خاموشی واضح طور پر بی جے پی کے اندر اور اس سے باہر اس کے لیے مکمل حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت ایک غیر اعلانیہ ہندو راشٹر سے زیادہ کچھ نہیں جہاں مسلمانوں کو معمول کے مطابق بدنام کیا جاتا ہے، بے دخل اور پسماندہ کیا جاتا ہے اور ان کے مذہبی عقائد کو اکثریتی تسلط کے تحت پامال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ ٹی سنگھ کو پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کرنے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ ان کی گرفتاری کے چند گھنٹے بعد ہی بی جے پی نے ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی تھی۔ ٹی راجہ سنگھ کے توہین آمیز تبصرے کے بعد حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ حکومت نے ٹی راجہ سنگھ کو ایک نوٹس میں کہا تھا کہ رکن اسمبلی نے پارٹی کے موقف کے خلاف خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس کے آئین کی واضح خلاف ورزی کی ہے۔ مزید انکوائری تک آپ کو پارٹی سے اور آپ کی ذمہ داریوں سے فوری طور پر معطل کیا جاتا ہے۔ حکومت نے ٹی راجہ سنگھ سے کہا ہے کہ وہ 10 دنوں کے اندر وجہ بیان کریں کہ انہیں پارٹی سے کیوں نکالا جائے۔ اس سے پہلے لوگوں نے حیدرآباد پولیس چیف کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا اور ٹی راجہ سنگھ کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ لوگوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ٹی راجہ سنگھ کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار نہ کیا گیا تو وہ احتجاج کو تیز کریں گے۔ پولیس نے کچھ مظاہرین کو اس وقت حراست میں لے لیا جب انہوں نے کمشنر کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی۔ ٹی راجہ سنگھ کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے 200 سے زائد مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے دوستوں کہ ٹی راجہ سنگھ نے یہ مبینہ تبصرہ بی جے پی کی جانب سے نوپور شرما کی رکنیت معطل کرنے کے چند ماہ بعد کیا ہے۔ چند ماہ پہلے بی جے پی کی رکن نوپور شرما کی جانب سے توہین آمیز تبصروں کے بعد ان کی رکنیت معطل کر دی گئی تھی، کیونکہ مغربی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک نے ان تبصروں کی مذمت کی تھی، جبکہ کویت، قطر اور ایران ان ممالک میں شامل تھے جنہوں نے انڈین سفیروں کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ ٹی راجہ سنگھ نے پیر کی رات سری رام چینل تلنگانہ نامی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کردہ ایک ویڈیو میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی تھی۔ بعد میں دوستو اس ویڈیو کو چینل سے ہٹا دیا گیا تھا۔ امریکہ نے کابل میں ایمن الظواہری کی موجودگی اور اس کی موت پر پیدا ہونے والے تناؤ کے باوجود طالبان حکومت کے ساتھ منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے مذاکرات کا اشارہ دیا ہے۔
امریکہ کو انتہائی مطلوب الظاہری کی موجودگی پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے دوحہ مذاکرات کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ امریکہ نے الزام عائد کیا کہ طالبان نے الظاہری کو پناہ دے کر معاہدے کی سب سے اہم اور بڑی شرط کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ افغانستان میں خواتین کی ملازمتوں، لڑکیوں کی تعلیم اور تمام طبقات کی کابینہ میں نمائندگی نہ ہونے پر طالبان حکومت سے شکوہ کرتا رہا ہے اور ناراض ہوتا رہا ہے، اور افغان سینٹرل بینک کے رویے سے بھی خوش نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان وجوہات کی بنا پر امریکہ منجمد افغان اثاثوں پر طالبان حکومت سے مذاکرات سے انکار کر دے گا۔ تاہم تمام تر اختلافات اور تحفظات کے باوجود افغانستان کے غیر ملکوں میں موجود اربوں ڈالر کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے کے حوالے سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کا اشارہ دیا ہے۔ امریکہ نے یہ فیصلہ افغانستان کی تباہ شدہ معیشت کو بحال کرنے میں مدد کرنے کے لیے کیا ہے۔ ملک کو بدترین بے روزگاری اور مہنگائی کا سامنا ہے، سیلاب نے بھی تباہی مچائی ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ موسم سرما کے قریب آتے ہی ملک کی تقریباً 4 کروڑ آبادی میں نصف افراد کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال طالبان کے اقتدار میں آنے پر امریکہ نے افغان کرنسی اور افغانستان کے بینکنگ نظام کو مفلوج کر کے امریکی فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک میں افغانستان کے 7 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے تھے، اور اس سال فروری میں جو بائیڈن نے اس رقم میں سے نصف افغان عوام اور نصف 9/11 متاثرین کو دینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ ایک امریکی ریاست کے گورنر نے تائیوان کی صدر سے ملاقات کی ہے، جو امریکہ کے اس اعلان کے چند روز بعد ہوئی ہے جس میں تائیوان کے ساتھ تجارتی تعلقات شروع کرنے اور چائنا کی جانب سے خطرات سے بچانے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا۔ اتوار کو ریاست انڈیانا کے گورنر معاشی اور ترقیاتی دورے پر تائیوان پہنچے تھے۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ چائنا نے امریکہ کو دھمکیاں دی تھیں اور تائیوان کی سرحد کے قریب جنگی مشقیں بھی شروع کر دی تھی، تاہم اس کے چند روز بعد ہی کانگریس کے وفد نے تائیوان کا دورہ کیا تھا، جس پر ایک بار چائنا پھر برہم ہوا اور جنگی مشقیں شروع کر دی تھی۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ اپنے ملک کے اس حصے کو ایک روز حاصل کر لیا جائے گا، اس کے لیے طاقت استعمال کرنا پڑی تو وہ بھی کی جائے گی۔ کسی بھی مغربی ملک کے حکام کی جانب سے تائیوان کے دورے پر چائنا کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آتا رہتا ہے۔ تائیوان کی صدر سائی انگ وین نے اس امر پر زور دیا ہے کہ ہم خیال ممالک تائیوان کی حمایت جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمیں عالمی آمریت کے توسیع پسندانہ عزائم کا سامنا ہے۔ ہم کو آبنائے تائیوان میں بھی چائنا کی طرف سے خطرات کا سامنا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ جمہوری اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ امریکی گورنر کا کہنا تھا کہ 64 سال پہلے اگست کی 23 تاریخ کو ہونے والی جنگ میں ہمارے عوام اور سپاہیوں نے تائیوان کی حفاظت کی تھی، جس کی بدولت آج ہم ایک جمہوری تائیوان رکھتے ہیں۔ اس جنگ نے دنیا پر واضح کیا تھا کہ کسی بھی قسم کا خطرہ تائیوان کے عوام کا اپنے وطن کی حفاظت کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ تائیوان دنیا کی سب سے چھوٹی کمپیوٹر چپس بناتا ہے، جو الیکٹرانکس اشیاء کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ تائیوان کی کمپنیاں اس کی سرزمین پر بھی یہی پلانٹس لگائیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنی طاقت سے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اسرائیل نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ملیشیاؤں کو 250 ارب ڈالر کی منتقلی کی اجازت دے گا۔ اسرائیل نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم کسی بھی معاہدے کا فریق نہیں بنیں گے۔ دوستو، اسرائیلی انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے حساس فائلوں میں رعایتیں دی ہیں۔
لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی بھی کچھ خلا موجود ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات میں حصہ لینے والے بیشتر ممالک نے یورپی متن یا تجویز سے اتفاق کر لیا ہے اور میرے پاس ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، جس کی میں اس ہفتے کے دوران توقع کر رہا تھا۔ بھارت کی حکومت نے پاکستان کی حدود میں حادثاتی طور پر میزائل فائر کرنے کے واقعہ کی تحقیقات کے بعد انڈین ایئر فورس کے 3 افسران کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ انڈین فضائیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میزائل حادثاتی طور پر 9 مارچ 2022 کو فائر کیا گیا تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری طے کرنے سمیت کیس کے حقائق جاننے کے لیے قائم کی گئی ایک کورٹ آف انکوائری نے پایا کہ معیاری آپریٹنگ پروسیجر سے انحراف افسران کے فائر کرنے کا باعث بنا۔ ان 3 افسران کو بنیادی طور پر اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ان افسران کی خدمات کو فوری طور پر ختم کر دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سال 10 مارچ کو میجر جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ 9 مارچ کو ایک چیز پاکستان کے علاقے میں گری تھی۔ بعد میں 12 مارچ کو پاکستان نے کہا تھا کہ اس قسم کا سنجیدہ معاملہ انڈین حکام کی سادہ سی وضاحت سے حل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان معاملے کی مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ واقعہ کے حقائق سامنے آ سکیں۔ پاکستان کے احتجاج کے بعد انڈیا نے تصدیق کی تھی کہ ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کا ایک میزائل پاکستانی علاقے میں گرا تھا۔ بھارت نے کہا تھا کہ اس واقعہ کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور اعلیٰ سطح پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ججوں کے خلاف دیے گئے بیان پر عمران خان معافی نہیں مانگیں گے بلکہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ شہداء کے خلاف ٹرینڈ چلانے والوں کا تعلق پی ٹی آئی سے جوڑنا سراسر زیادتی ہے، کیونکہ ایسے کسی بھی اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہباز گل نے پہلے دن ہی مجسٹریٹ کے سامنے قمیض اٹھا کر تشدد کے نشانات دکھائے تھے۔ شہباز گل کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ تشدد کرنے والوں کی شناخت نہیں کر سکے۔ پولیس یا کسی بھی ادارے کی جانب سے تفتیش کا مطلب لوگوں کی تذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ ہمیں اس روایت کو ختم کرنا ہوگا۔ شہباز گل پر تشدد کی تحقیقات کے لیے طاقتور کمیشن بنانا چاہیے، جو الزامات کو دیکھے اور پھر ذمہ داران کا تعین کرے۔ جج بات سنے بغیر کسی کو ریمانڈ پر بھیج دے تو یہ خلاف ضابطہ ہے۔ خاتون جج نے تشدد کا نوٹس نہیں لیا اور جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے قیدیوں کے حقوق متعارف کروائے تھے۔ اگر پاکستانی عدلیہ کو بہتر بنانا ہے تو ججز کو انسانی حقوق پر کھڑے ہونا چاہیے۔ عمران خان کے خطابات ٹی وی چینلز پر لائیو دکھانے پر عائد کی گئی پابندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں پیمرا اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے آزادی اظہار رائے پر درخواست گزار کے وکیل سے معاونت طلب کر لی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ دیکھنا ہوگا کہ آزادی اظہار رائے بولنے والے کا حق یا سننے والے کا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ دھاندلی تو یہاں بھی انتخابات میں ہوتی ہے، جعلی ووٹ تو یہاں بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے خلاف قانون موجود ہے۔ جس طرح حادثہ ہونے پر موٹر وے بند نہیں کی جا سکتی، اسی طرح دھاندلی کے خدشات پر انتخابات کرانا بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ مشین کے ذریعے دھاندلی ہوگی۔ دھاندلی روکنے کے لیے کمیشن کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے، مگر خدشات دور کرنے کی بجائے اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے متعلق کئی فیصلے دے چکی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے ملک میں زر مبادلہ آ رہا ہے، انہیں تو ترجیحی بنیادوں پر سہولیات دینی چاہیے۔
مالیاتی اداروں اور دوست ممالک سے ایک ارب ڈالر مانگے جا رہے ہیں، ادھر اوورسیز پاکستانی سالانہ 30 ارب ڈالر بھیج دیتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے اور اگر ووٹ ڈالنا ہے تو ٹکٹ لے کر پاکستان آؤ۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی تو بغیر کسی شرط کے 30 ارب ڈالر بھیج دیتے ہیں، پوری دنیا میں جدید ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں، ہر کام میں جدید آلات استعمال ہوتے ہیں، تو ووٹنگ میں کیوں نہیں؟ جب 30 ارب ڈالرز مشین کے ذریعے بھیجے جا سکتے ہیں تو ووٹ کیوں نہیں؟ سماعت کے بعد شیخ رشید احمد نے کہا کہ عدلیہ بھی محسوس کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے سے آئندہ الیکشن کا نتیجہ بہت ہی اہم ہوگا۔ دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں کروڑوں ٹن الیکٹرانک یا برقی کچرا پیدا ہوتا ہے، جس میں سونا بھی موجود ہوتا ہے۔ تاہم اب گرافین کی مدد سے ماحول دوست انداز میں سونا اخذ کیا جا سکتا ہے، جو اس سے پہلے مشکل، وقت طلب اور ماحول پر بھاری ہوتا تھا۔ برقی سرکٹ اور پروسیسر میں سونا عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اسے نکالنے کا اب تک کوئی مناسب طریقہ سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اب مانچسٹر یونیورسٹی اور چینی اکیڈمی برائے سائنسز نے مشترکہ طور پر گرافین سے برقی کوڑے سے سونا نکالنے کا مؤثر طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ سب سے پہلے برقی کچرے کو جمع کرکے اسے ایک محلول میں گلایا جاتا ہے، اس کے بعد گرافین آکسائڈ کی ایک باریک پرت استعمال کی جاتی ہے، جس کے بعد اس کی سطح پر سونا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اہم بات دوستو یہ ہے کہ محلول میں موجود دیگر دھاتوں کو جمع نہیں ہونے دیتا۔ آخر میں گرافین کی پرت جلا دی جائے تو کچھ جو بچتا ہے وہ بھی خالص سونا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح سونا کوڑے میں جانے کی بجائے آسانی سے جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ الیکٹرو کیمیکل عمل ہے، لیکن گرافین کا جادو اس میں سر چڑھ کر بولتا ہے۔ دوستو اس کی تفصیلات نیچر کمیونیکیشن میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ اس اینک میں آپ کا ذاتی 3D سینما موجود ہے۔ اس کی سکرین 600 انچ طویل ہے، جو آپ کو ایک بڑے 3D سینما کا احساس فراہم کرتی ہے۔ اسے گووس لائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ڈسپلے مکمل طور پر OLED پر مشتمل ہے، جو حقیقت سے قریب تر مناظر فراہم کرتا ہے۔ گووس لائٹ کو پہننا بہت آسان ہے کیونکہ یہ آرام دہ اور کم وزن ہے۔ اس سے پہلے آنکھوں پر پہننے والے ڈسپلے غیر معمولی طور پر بھاری بھرکم تھے اور اندر سے حرارت کا اخراج انہیں مزید غیر انسانی بنا دیتا تھا۔ پوری اینک کا وزن صرف 60 گرام ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اسے کسی بھی PC، آئی فون اور اینڈرائیڈ فون سے جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ڈسپلے 5G سہولیات رکھتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے صاف اور واضح ترین 3D اینک یا گلاسز کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ گلاسز پہنتے ہیں، 20 میٹر کی دوری پر آپ 600 انچ کا سکرین دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح آپ کا ذاتی فلم تھیٹر کسی بھی جگہ چل جاتا ہے، خواہ آپ لوگوں کی محفل میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ عام طور پر دوستو ایسی خبر بھارت سے آتی ہے، لیکن یہ خبر پاکستانی ہے۔ ایک پاکستانی شخص نے روٹھی ہوئی بیوی کو منانے میں ناکامی پر بیوی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی جان لے لی۔ 45 سالہ یوسف چک نمبر 203 ریبے ملک پور کا رہائشی تھا، جو 25 روز قبل سعودی عرب سے واپس پاکستان آیا تھا۔ اس نے محلہ گارڈن کالونی کی رہائشی ایک لڑکی کے ساتھ دوسری شادی کر رکھی تھی، جو اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 12 سال گزر چکے تھے اور اس دوران یوسف اسے سعودی عرب سے رقم بھیجتا رہا تھا، جس سے اس نے ایک گھر خریدا اور اب وہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا، تاہم یوسف کے واپس پاکستان آنے پر لڑکی نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ یوسف نے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن لڑکی نے ان کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جب یوسف کو خلا کا دوسرا نوٹس موصول ہوا تو اس نے گولیاں لیں اور اس کے گھر کے سامنے چلا گیا۔
یوسف نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن لڑکی نے دروازہ نہیں کھولا، جس پر اس نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ یوسف کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس کے مطابق یوسف نے 1995 میں نکہت بی بی کے ساتھ بھی پہلی شادی کی تھی، جس سے اس کے 4 بچے تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔